میں کہنا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا پیغام آپ کا پیغام، میرا پیغام امن کا پیغام ہے، بھائی چارہ کا پیغام ہے، دوستی کا پیغام ہے، امید کا پیغام ہے، خوشحالی کا پیغام ہے، ترقی کا پیغام ہے، جیے بھٹو سدا جیے کا پیغام ہے۔ آپ کا ملک میرا ملک خطرے میں ہے، آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سیاد شمسی۔ ناظرین، یہ جگہ آپ کی دیکھی بادی ہے اور آپ کو یہاں نظر بھی آ رہا ہے کہ آج ہم کہاں ہیں۔ آج 27 دسمبر کی شام ہے، ایک بے رحم شام۔ 27 دسمبر 2007، آج سے 13 برس پہلے، جب محترمہ بینظیر بھٹو ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، شہری آزادیوں کے لیے، غریبوں کے حقوق کے لیے اور ملک کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نجات دلانے کے لیے دوسری بار جلا وطنی کے بعد وطن تشریف لائیں، تو کراچی اترتے ہی 18 اکتوبر کو میں اس جلسے میں موجود تھا۔ بے رحم قاتلوں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا اور ناظرین، 18 اکتوبر کارساز میں جو حملہ ہوا، جس میں بینظیر بھٹو تو بچ گئیں، بلکہ پیپلز پارٹی کی پوری قیادت اس ٹرک پر سوار تھی، لیکن 150 سے زائد سیاسی کارکن شہید ہوئے جو اپنی قائد کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ ناظرین، یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر جہاں جہاں محترمہ بینظیر بھٹو جلسے کرتی رہیں، وہاں ان پر قاتلانہ حملے ہوتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود جب بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ قاتل ان کے تعاقب میں ہے، وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں چھوڑ دیں، ان کو مشورہ بھی دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور 27 دسمبر 2007 کو جب وہ یہاں لیاقت باغ میں پہنچی ہیں، جہاں ایک شاندار جلسے سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور اس جلسے میں آنے سے پہلے بھی یہ افواہیں گردش میں تھیں، بلکہ بینظیر بھٹو کے چیف سیکورٹی آفیسر جو اس وقت رحمان ملک تھے، انہوں نے رات کے پچھلے پہر یعنی کہ 26 کی رات کو میریٹ ہوٹل میں مجھے بتایا اور میرے ساتھ نیشن کے رپورٹر ملک بھی تھے کہ 4 دہشت گرد اور پنڈی میں داخل ہو گئے۔ تو ان کو سوال کیا گیا کہ جب اتنا خطرہ ہے تو آپ یہ جلسہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی وہ جواب نہ دے سکے اور ویران سی آنکھوں سے کہہ کر کندھے اچکاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ ناظرین، 27 دسمبر کو اس لیاقت باغ میں بہت شاندار جلسہ ہوا اور لیاقت باغ کو بھرنا، کوئی سیاستدان اس کو بھرتا ہے اور لوگ جس طرح یہاں آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ اس لیاقت باغ کی بہت بڑی تاریخ ہے، بڑا تاریخی یہ میدان ہے، لیکن اس تاریخی میدان کے ساتھ بڑے غم جڑے ہوئے ہیں، بڑے سامعات جڑے ہوئے ہیں۔ لیاقت علی خان نے بھی یہاں جلسہ کیا تھا اور یہاں انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہاں ذوالفقار علی بھٹو نے جلسے کیے اور یہاں ایک تاریخی واقعہ مجھے مسلم لیگ، جو حقیقی مسلم لیگ ہے، اس کے رہنما سید ضیاء الحسن زیدی صاحب نے بتایا تھا کہ جب فاطمہ جناح اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے درمیان الیکشن ہوا تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنے جو بی ڈی ممبرز تھے ان کا اجلاس بھی اسی لیاقت باغ میں منعقد کیا گیا۔ ناظرین، لیکن سیاستدانوں کے لیے یہ لیاقت باغ ہمیشہ ایک سامعہ ثابت ہوا۔ بینظیر بھٹو، جنہوں نے یہاں بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، سوات کو اس وقت دہشت گردوں کے قبضے میں جا چکا تھا، پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ لپیٹ میں تھا، اور بینظیر بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنے وطن کو دہشت گردوں سے، انتہا پسندی سے نجات دلاؤں، میں غربت ختم کروں گی، نجکاری ختم کروں گی۔ لیکن ناظرین، جب وہ جلسہ مکمل کر چکے
اور پہلی بار وہ ایک بہت خوشی اور پھولوں کے ہار پہنے یہاں سے روانہ ہونے لگی. یہاں جب میں بیٹھا ہوں یہ وہی جگہ ہے, وہی مقام ہے کہ جہاں ان پر ہر طرف سے چاروں طرف سے قاتلانہ حملے شروع ہوئے. پہلے دھماکہ ہوا, پھر فائرنگ ہوئی, پھر ایسا ایک خودکش دھماکہ ہوا, لیکن اس جو ان کی گاڑی تھی وہ اڑ گئی, لیکن محفوظ رہی. گاڑی تو محفوظ رہی, لیکن اچانک ایک ایسا جلوس, اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو جب جلسہ کر لیتی تھی تو وہ کارکن ان کے لیے راستہ بناتے تھے, لیکن اس دن ایک اجنبی ایک ریڈی میڈ جلوس آ کر ان کی گاڑی کے آگے جمع ہوا اور ان کو گاڑی سے باہر سر نکالنا پڑا تھا. ناظرین, یہی وہ لمحہ تھا جب بے رحم قاتلوں نے ان پر جان لیوا حملہ کیا. اور آج جب یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں, بلوچستان میں دیکھو, شمالی علاقے میں دیکھو, ہمارے مسجدوں میں دیکھو, یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے, مجھے پکار رہی ہے, اور اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں آپ کو کہنے کے لیے کہ تیر پر مور ڈالو. تیر اس ملک کی یکجہتی کا نشان ہے, اور تیر اس ملک کی عزت کا نشان ہے. ناظرین, جب یہ دھماکے ہوئے اور چاروں طرف سے گولیاں چلنا شروع ہوئیں تو قیامت کا منظر تھا. عجیب بات تھی کہ بے نظیر بھٹو جو 2 بار وزیر اعظم رہی تھی, ان کا کوئی سکیورٹی کا انتظام نہیں تھا. بتایا جاتا ہے کہ یہاں جو جلسے کی سکیورٹی تھی, جو پولیس آئی تھی, وہ بھی غائب ہو چکی تھی. اور پھر اس دن بے نظیر بھٹو کی جو گاڑی تھی, جو قافلہ واپس جانا تھا, وہ گوال منڈی کی طرف مڑنے کے بجائے مری روڈ کی طرف جب اس کا رخ ہوا, اور پھر آگے وہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک جلوس آیا اور بے نظیر بھٹو ان کے نعروں کا جواب دینے کے لیے گاڑی کے چھت سے باہر آئی, اور پھر پر فائر ہوئے اور وہ گر گئی. ناظرین, بے نظیر بھٹو کی شہادت کو آج 13 برس ہو چکے. خیر, اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہیں ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ان کی گاڑی کے جو وہیل تھے ظاہر ہے وہ ختم ہو چکے تھے. پھر شیری رحمان جو بے نظیر بھٹو کی قریبی ساتھی ہیں, ان کی گاڑی میں ان کو پہنچایا گیا سینٹرل اسپتال جو آج بھٹو شہید کے نام سے مشہور ہے. اور اس آپریشن تھیٹر میں جب میں داخل ہوا تو وہاں ناہید خان, صفدر عباسی, کیپٹن باسل, وزیر توقیر اور ہزاروں کارکن جو ہیں ماتم بنا نظر آئے. اور پھر وہیں دیکھتے ہی دیکھتے جب میں نے آپریشن تھیٹر میں جانے کی کوشش کی تو آگے سے وہ ڈاکٹر جو اس وقت آپریشن کر رہے تھے وہ باہر آئے, اور انہوں نے کہا کہ اب اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں, شی از ایکسپائرڈ. اور انہوں نے بتایا کہ ان کی موت گردن میں گولی لگنے سے. لیکن حیرت انگیز طور پر وہی ڈاکٹر جب دوسرے دن انہوں نے پریس سے بات کی تو وہ اپنے بیان سے اتر گئے. انہوں نے کہا کہ موت ہینڈل لگنے سے. پھر ناظرین, ایک تحقیقات کا طویل سلسلہ شروع ہوا, لیکن آج تک اس لمحے تک بے نظیر بھٹو کے قاتل بے نقاب نہیں. حالانکہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان آنے سے پہلے ہی اپنی ایک وصیت لکھی تھی, اور اپنے جو جن پر ان کو شک تھا ان قاتلوں کے نام کے خط میں ان کے کئی کردار آج ایک جنرل پرویز مشرف جو دبئی میں ہیں, بلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور ان کے جو ایک اسپیکر جو ان کی ظہور لائی وہ آج پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں, اور ایک اعجاز شاہ کا نام تھا جو کچھ دن پہلے تک وزیر داخلہ تھے, آج کل وزیر نارکاٹکس ہیں.
لیکن کسی نے ان کرداروں کو چھونے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی آج تک حقائق سامنے آئے۔ ناظرین، یہ تو معاملہ الگ، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بے نظیر بھٹو کے قاتل بے نقاب نہیں ہوتے تو اس ملک میں سیاسی قتل جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ملک جس نہج پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو اگر شہید نہ ہوتی تو آج ملک کی تقدیر بدل چکی ہوتی، اور میری ان سے جو آخری ملاقات 25 دسمبر کو اسلام آباد کے پرانے ہوائی اڈے پر ملاقات ہوئی تھی، تو وہ اتنی خوش تھیں اور انہوں نے کہہ رہی تھی کہ مجھے پنجاب اور سندھ کے لوگوں نے بے پناہ پیار دیا ہے، اور آج میں ان کی تقدیر بدل دوں۔ ناظرین، اس سے پہلے ان کا یہ خواب پورا ہوتا، بے رحم قاتلوں نے انہیں خاموش کرا دیا۔ آج ملک داخلی طور پر، خارجی طور پر بدترین بحرانوں سے دوچار ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی ہے، ورکنگ ریلیشن شپ تک بند ہے، لیکن بے نظیر بھٹو وہ سیاسی لیڈر تھی، وہ مدبر تھی، جنہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہمیشہ مذاکرات کیے، ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیا، اپنے دشمنوں سے بھی بات کی، اور ایک تاریخ جو انہوں نے رقم کی کہ اپنے بدترین مخالف میاں نواز شریف سے جب وہ بھی خود جلا وطن ہوئے تو ان سے میثاق جمہوریت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک خارجہ کا یا دنیا میں جو ایک عالمی لیڈر کے طور پر ان کا جو کردار تھا وہ اتنا مدبرانہ تھا اور اتنا شاندار رہا کہ پاکستان ایک ان کے دور میں دنیا میں ایک بڑے مثبت انداز میں اس کا تشخص بحال ہوا۔ داخلی طور پر انہوں نے غریبوں کے حالات بدلنے کی کوشش کی، قانون سازی کی، لیکن ان کی حکومتیں کبھی مکمل نہ ہو سکیں، لیکن ان کی جدوجہد جاری رہی، اور وہ جدوجہد صرف جمہوریت کے لیے تھی، شہری آزادیوں کے لیے تھی، آئین کی بالادستی کے لیے تھی۔ آج 27 دسمبر پھر ہے، ان کی یاد میں یہاں ہم جمع ہیں، اور یہ اس لیے پروگرام کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ یہ جان سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ بے نظیر بھٹو کو قتل اس لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان ٹوٹ جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت کے جو رہنما تھے، آصف علی زرداری، سابق صدر بھی بنے وہ، انہوں نے اس پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان ٹوٹنے سے بچایا، بلکہ یہاں یہ کہا جائے کہ پاکستان سازش کرنے والوں کو اس وقت ناکامی ہوئی جب بے نظیر بھٹو کے لیے کشمیر سے سندھ تک دنیا رو پڑی، بلکہ دنیا بھر میں ان کے غم میں آنسو بہائے گئے، اور ان کے وہی آنسو جو تھے وہ پاکستان کو مضبوط کر گئے۔ اور یہاں میں تاریخ کا چشمدید ہوں کہ سینٹرل اسپتال میں جب بے نظیر بھٹو آپریشن تھیٹر میں پڑی تھی تو وہاں میاں نواز شریف آئے تھے، جو ماضی کے دشمن تھے، لیکن بعد میں ان کی جو تعلقات بحال ہوئے، اور پھر وہاں میاں نواز شریف جب آئے ان کی آنکھوں سے بھی 2 آنسو ٹپکتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں ایک اخبار نویس کی حیثیت سے کہ پاکستان کی یکجہتی میں، پاکستان کو جوڑے رکھنے میں ان 2 آنسوؤں نے بھی بڑا کام کیا تھا، اور ایک ملک میں رواداری کی سیاست نے جنم لیا تھا۔ لیکن آج اس جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے اس ملک کے سیاسی کارکنوں نے کوڑے کھائے، شہادتیں دی، پھانسیوں پر ٹوٹے، لیکن جمہوریت پر آنچ نہیں آئی۔ آج پھر سیاست اور جمہوریت دائرے میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیاقت باغ میں جو 27 دسمبر کو قربانیاں ہوئی تھیں وہ تقاضا کرتی ہیں کہ ملک میں جمہوریت، حقیقی جمہوریت بحال ہو جائے، بحال کی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے اپوزیشن میں ہے، وہ اپنے اپنے خناؤں سے، اپنے اپنے خیموں سے باہر نکلے، اور جہاں کے دیکھے ان قبرستانوں میں جہاں جمہوریت کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں نشاور کی۔ آج ہمیں یہ دن یاد دلاتا ہے کہ جمہوریت قربانی مانگتی ہے، جمہوریت انتہا پسندی کو مسترد کرتی ہے، جمہوریت ڈیڈ لاک کو توڑتی ہے، جمہوریت آپ کو کھلی فضاؤں میں لے جاتی ہے، لیکن آج ان کی سیاست بند گلی میں ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی
बड़ा हादसा हो जाए, सियासतदानों को वापस आना चाहिए, लियाकत बाग से सबक लेते हुए जमहूरियत के लिए रास्ते खोलने चाहिए। आज बेनज़ीर भुट्टो का दिन है, उन्हें हर जमहूरियत इंसानियत पर यकीन रखने वाला खराज तहसीन पेश करता है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी, जिन्हें पता था कि मौत उनके ताक़ब में है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वापसी का इरादा तर्क करके जमहूरियत के लिए, लोगों के लिए अपनी जान का नजराना दिया। नाज़रीन, लियाकत बाग से हमें इजाज़त दीजिए।